ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بھارتی عوام نے نریندر مودی کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا، لیکن شاید پہلی ٹرم سے ہی مودی سرکار کو اور بھارت کو پاکستان سے متعلق ایک بڑی غلط فہمی تھی، اور یہ غلط فہمی غالباً 2018-19 میں مزید بڑھ گئی۔ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو نریندر مودی کو تگڑا سرپرائز دیا ہے، اس سرپرائز نے نریندر مودی کی اور بھارتی سرکار کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ غلط فہمی کیا تھی، اور یہ غلط فہمی کیوں، کیسے، کب پیدا ہوئی، اور پھر عاصم منیر نے ایسا کیا سرپرائز دیا ہے کہ جس نے اس غلط فہمی کو رفع دفع کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مودی سرکار یا نریندر مودی کے ذہن میں پاکستان سے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں۔ ایک تو ناظرین اس بڑی خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ دوسرا ناظرین، پاکستان کی حکومت نے ایک کے بعد دوسرا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات پر بھی آئیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے جو ایران اسرائیل کشیدگی ہے، اور جو ایران کی طرف سے عبرتناک حملہ کیا گیا ہے، اور جو امریکہ کو $200 بلین کا ایک تگڑا، ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، جس پر عالمی جو مارکیٹ ہے اس میں کوہرام مچ گیا ہے۔ کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں اسی کشیدگی سے متعلق، جس کی تفصیلات ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن تفصیلات سے ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارا ولاگ آپ نے پورا اور مکمل سننا ہے۔ تو پہلی خبر سے، ایران اسرائیل کشیدگی سے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ناظرین، جو تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایران کا دعویٰ نہیں ہے، جو مغربی میڈیا ہے ان کی طرف سے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کشیدگی میں ایران کو جو انٹیلیجنس ہے وہ رشیا کی طرف سے مل رہی تھی، اور جو ایران کا اپنا انٹیلیجنس کا سسٹم ہے وہ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور نہیں تھا، لیکن رشیا کی طرف سے جو اسرائیلی جہازوں کی، امریکن طیاروں کی جو معلومات، جو انٹیلیجنس ایران کو دی گئی، اس انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پہ جو ایران ہے، ایران کی طرف سے ایران، اسرائیل اور جو خطے میں امریکہ کے جو تنصیبات ہیں، جو اڈے ہیں، ان پر بڑے تگڑے، عبرتناک اور خوفناک حملے کیے گئے۔ یعنی امریکن اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے اس مرتبہ جو جنگ اس کی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے، ماضی کی نسبت جو تنصیبات تھی، چاہے اسرائیل کی چاہے امریکہ کی، انہیں چن چن کے نشانہ بنایا ہے، اپنے میزائل سے، اپنے بمبوں کے ذریعے اور اپنے ڈرون کے ذریعے۔ بلکہ امریکن اخبار واشنگٹن پوسٹ یہ لکھ رہا ہے کہ اب کی مرتبہ ایران کی طرف سے جو ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں، ان ہتھیاروں سے جو حملے کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے، چاہے وہ خطے میں امریکن تنصیبات تھی، چاہے وہ اسرائیل تھا، چاہے وہ تل ابیب کا شہر تھا، چاہے وہ اسرائیل کے دیگر شہر تھے، یہاں پر جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم لگایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے دفاع کے لیے، اپنی تنصیبات کے دفاع کے لیے، اس کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کو ایران نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، راکھ کا ملبہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور امریکن اخبار یہ بھی کہتا ہے کہ کئی مواقعوں پر اس جنگ کے دوران کئی ایسے مواقع آئے جس میں ایران کو اسرائیل اور امریکہ پہ مکمل طور پہ برتری حاصل تھی۔ اب ایرانی دعوے اپنی جگہ پہ، امریکن اخبار واشنگٹن پوسٹ جو بات کہہ رہا ہے یہ ناظرین بڑی معنی رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس جنگ میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے امریکہ کو $200 بلین کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اب $200 بلین کا جھٹکا کیا ہے ناظرین؟ جب صدر ٹرمپ صدر بنے تھے تو انہوں نے خلیجی ممالک کا دورہ کیا تھا، سعودی عرب کا، متحدہ عرب امارات کا، کویت کا، قطر کا۔ ان ممالک کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے پہ امریکہ میں $200 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کے وعدے کیے گئے تھے، لیکن یہ جو جنگ اب ایران اسرائیل کی، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس جنگ نے جو خلیجی ممالک کی جو ایکسپورٹ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی، اس کو بہت ہٹ کیا ہے۔ یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی جو سیل ہے، جس سے خلیجی ممالک پیسہ بنا رہے تھے، پیسہ کما رہے تھے، تیل کو فروخت کر کے، ایکسپورٹ کر کے، اب وہ آمدن نہیں آ رہی۔
اب جب آمدن نہیں آ رہی تو اپنے ملکی معاملات کو چلانے کے لیے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس کو فائنینشیل ٹائم رپورٹ کر رہا ہے کہ خلیجی ممالک ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے $200 بلین کے انویسٹمنٹ امریکہ میں کرنے کے وعدے کیے تھے، موجودہ حالات میں جو خطے کی صورتحال ہے، جو پیٹرولیم جو ایکسپورٹ ہے اس کو بریک لگ گئی ہے، اور ہمیں اپنے ملک میں جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس سے خلیجی ممالک جو ہے وہ ہاتھ کھینچ سکتے ہیں۔ اس کو فائنینشیل ٹائم رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو امریکہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ یہ جو جنگ ہے ایران کے اسرائیل کے ساتھ، یہ 4 ہفتے بھی چل سکتی ہے، 8 ہفتے بھی چل سکتی ہے، تو اس میں ناظرین ایران کا پاسداران انقلاب کا بھی بیان آیا ہے، جس میں پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایک طویل جنگ کے لیے بھی تیار ہے، اور اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تو ایران نے اپنی جو فوجی طاقت ہے اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے دشمن کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اگر یہ جنگ آگے جاتی ہے تو دشمن کو ایران سے سخت لڑائی کا، سخت ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پاسداران انقلاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی ایرانی فوج کے پاس ایسے نئے جدید ہتھیار موجود ہیں جو کبھی بھی کسی جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے۔ تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی ہتھیار موجود ہیں جو ابھی تک ہم نے کسی جنگ میں استعمال نہیں کیے ہیں، اور یہ جنگ سخت ہوگی ہمارے دشمن اسرائیل اور امریکہ کے لیے، یہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب یہ کشیدگی ہے، اس کشیدگی کو کم کرانے کے لیے کچھ ممالک سفارتی کوششیں بھی کر رہے ہیں پس پردہ، جس میں ایک پاکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، دنیا کے دیگر ممالک بھی ہیں۔ اور اس میں جب سفارتی کوششوں رابطے ہوتے ہیں اور ثالثی کی کوششیں کی جاتی ہیں تو اس میں ایران کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے۔ تو ایران کا یہ کہنا ہے، ایران کے جو صدر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ثالثی کرنے والے ممالک متحرک ہوئے ہیں ان کی کوششوں کو تو ہم سراہتے ہیں، لیکن یہ ثالثی کرنے والے جو ممالک ہیں یہ ان سے بات کریں جن کی طرف سے یہ جنگ ایران پہ مسلط کی گئی۔ جن ممالک نے اپنا ایران پہ حملہ کیا ہے، یہ ثالثی کرنے والے ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ بات کریں، یعنی ایران اب جنگ کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسرائیل کی طرف سے بھی ایک دعویٰ سامنے آیا جس میں اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، جنہیں نشانہ بنایا گیا، ایک اجلاس ہو رہا جا رہا تھا جس میں دیگر رہنماؤں نے بھی ان کی شرکت بھی، تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ان کے جو فائٹر جیٹ تھے، جس میں 50 فائٹر جیٹ اسرائیل کے تھے، اور ان لڑاکا طیاروں کی طرف سے 100 جو بمب ہیں وہ وہیں اس جگہ پہ، اس لوکیشن پہ گرائے گئے جہاں پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کرنے آ رہے تھے، جہاں پر وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جو 100 بم ہماری طرف سے مار گرائے گئے ہیں، ان حملوں کی وجہ سے جو بنکرز بنائے گئے تھے وہ تمام کے تمام زیر زمین جو بنکر ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے۔ لیکن ناظرین، اس جنگ سے جو خطے کی صورتحال خراب ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا کہ جہاں خلیجی ممالک کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کی پیٹرول مصنوعات کی جو فروخت ہے وہ نہ ہونے سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہیں تیل کی دستیابی نہ ہونے پہ، کیونکہ جو شپنگ کمپنیاں ہیں وہ بھی ان حالات میں ابنائے حرمت سے کسی قسم کی پیٹرولیم مصنوعات کی شپنگ لینے کے لیے تیار نہیں، اپنے بلینز ڈالرز کے جو ان کے بڑے بڑے جو شپ ہیں ان کو کسی خطرے میں وہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو تیل کی جو رست ہے، جو دستیابی، جو فراہمی ہے، اس میں بہت خوفناک قسم کا خلل آیا ہے۔ اب اس میں حکومت پاکستان نے ایک کے بعد دوسرا فیصلہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عید الفطر کی چھٹیاں غالباً 20-21 مارچ سے شروع ہوں گی 23 مارچ تک، وہ چھٹیاں تو اپنی جگہ پہ، لیکن جشن بہاراں کے نام سے یا موسم بہار کے نام سے حکومت پاکستان نے 24 سے لے کے 27 تک اسکولوں کو، اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں دے دی ہیں کہ یہ 4 دن بھی چھٹیاں ہوں گی۔ اب 24 سے لے کے 27 مارچ تک جمعہ کا دن ہے، آگے ہفتے کا دن آئے گا 28 کو، 29 جو ہے وہ سنڈے آئے گا۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول مینجمنٹ کر رہی ہے کہ جتنا ذخیرہ پاکستان کے پاس موجود ہے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے تاکہ وہ طویل عرصے تک پاکستان کے کام آ سکے۔
اور پاکستان میں تیل کی قلت نہ ہو سکے. اور تیل کی قلت کے خدشے اور خطرے کو لے کے پاکستان اس نقطے پہ بھی حکومت پاکستان سوچ رہی ہے کہ سنگاپور کا جو مطلب جو پورٹ ہے وہاں پہ جو ریفائنری ہے وہاں سے تیل خریدا جا سکے پاکستان میں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی آن لائن کلاسز جیسے کووڈس میں ہوا تھا، آن لائن کلاسز کا پروپوزل بھی زیر غور ہے. اور پھر کچھ اور بھی پرپوزلز ہیں کہ یہ ساری مینجمنٹ ہونی کیسے ہے. جو خطے کے اوپر اس جنگ کے نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی ہم نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. تو اس پر کچھ پرپوزل بنا کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دیے گئے ہیں. حکومت ان پرپوزل کے اوپر جلد کوئی بڑا فیصلہ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ غلط فہمیوں کی، اب جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ جب ایک پہلی ٹرم کے لیے نریندر مودی صاحب آئے، وزیر اعظم بنے، دوسری ٹرم کے لیے وزیر اعظم بنے، ادھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. اس دوران جو فروری میں پلوامہ کا جو واقعہ ہوتا ہے اور پھر جو ابھینندن کو پاکستان کے جو فضائیہ ہے اس کا طیارہ تباہ کر کے مار گرائے جانے کے بعد جب پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے ابھینندن کو پکڑ لیا تو ابھینندن پاکستان کے حراست میں تھا. تو عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے خطاب میں یہ کہا تھا کہ کیا میں بھارت کے ساتھ جنگ کر لوں. اور کچھ اور بھی بیانات آئے تھے کہ ہمارے پاس اس جنگ کے اخراجات ہی نہیں ہیں، ہم یہ جنگ برداشت نہیں کر سکتے. اور اس پہ کسی نے ٹھٹھا بھی اڑایا تھا کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے، جہاز اڑانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہے. آج بھی تیل کی بات ہو رہی ہے. اب وہ ناظرین جو نرمی کہیں اس وقت کی حکومت کی، اس وقت کے سپہ سالار کی، عمران خان صاحب کی یا جنرل باجوہ صاحب کی، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگست 2019 میں نریندر مودی نے ایک اور حملہ کیا. لیکن وہ حملہ مقبوضہ کشمیر پہ کیا گیا. کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں نریندر مودی نے ترامیم کر دی. اس پہ حکومت پاکستان کچھ نہیں کر سکی، ماں سوائے جمعہ کے دن احتجاج ہوگا اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے. اس کے بعد گزشتہ سال جب پہلگام کا واقعہ ہوا نا، جس پر بھارت نے نہ صرف پاکستان کو دھمکی دی بلکہ پاکستان کے اوپر حملہ بھی کیا. جب 6 مئی کو مودی چونکہ ماضی میں بھی دیکھ چکا تھا کہ پاکستان کا ریئیکشن اتنا سخت نہیں تھا فروری 2019 میں، تو اس کو یہ تھا کہ اب کی بار میں پاکستان کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھاؤں گا. لیکن شاید نریندر مودی یہ بھول گیا تھا کہ نہ اب عمران خان صاحب ہیں وزیر اعظم، نہ جنرل باجوہ آرمی چیف ہیں. اس وقت جو آرمی چیف اس وقت تھے مطلب وہ عاصم منیر صاحب، جو کہ اب فیلڈ مارشل بھی ہیں، چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں. تو جب 6 مئی کو پاکستان پہ حملہ کیا انڈین فورسز نے، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی خاص طور پہ فضائیہ نے جس طریقے سے رسپانس کیا، تو وہ جو ایک غلط فہمی تھی نا کہ پاکستان میں شاید کوئی ڈر پایا جاتا ہے یا پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہے یا پاکستان کی فوج جو ہے انڈیا کی فوج کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، تو وہ غلط فہمی جو ہے وہ عاصم منیر صاحب نے دور کر دی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عاصم منیر صاحب نے ایک واضح طور پہ پیغام دیا جب پہلگام کے واقعے کے بعد پاکستان کا جو پانی ہے وہ انڈیا نے کہا کہ ہم بند کریں گے، جس پر پاکستان نے یہ جواب دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کونسل کی میٹنگ کے بعد کہ اگر کوئی ایسا اقدام بھارت نے کیا جس میں کوئی ایسا اسٹرکچر بلڈ کیا گیا جس سے پاکستان کا پانی روکا گیا، تو پاکستان اس اسٹرکچر کو اپنے جو عسکری اثاثے ہیں ان کو استعمال کر کے ایسے کسی بھی اسٹرکچر کو تباہ کر دے گا. یعنی اگر کوئی ڈیم بنا کے پاکستان کا پانی روکا گیا تو پاکستان میزائل مار کے اس ڈھانچے کو، اس ڈیم کو تباہ کر دے گا. تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام دیا گیا. اور اس میں جو کہتے ہیں نا کہ سیمنٹ کر دینا، لوہا کر دینا، لوہا کیا عاصم منیر صاحب نے جو افغانستان سے متعلق، ٹی ٹی پی سے متعلق جو پالیسی اختیار کی گئی کہ اگر افغانستان کی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود جو افغان طالبان حکومت ہے وہ پاکستان کے مطالبے پہ کان نہیں دھر رہی، غور نہیں کر رہی، تو پاکستان نے جو ریسنٹ میں جو حملے پاکستان پہ کیے گئے افغانستان کی سوائل کو استعمال کر کے طالبان کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے، جس میں ایمان بارگاہ اسلام آباد پہ حملہ کیا گیا،
جس میں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پہ حملہ کیا گیا، باجوڑ میں کیا گیا اور بنو میں کیا گیا، اور بھی دیگر جگہوں کے اوپر دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا. تو اس کے بعد جو پاکستان اس وقت آپریشن غزب للحق کو لے کے چل رہا ہے، اس میں جو کامیابی اب تک سمیٹی ہیں، تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ اگر اپنی سائل کو استعمال کرنے سے افغانستان نہیں روک رہا اور پاکستان وہاں پہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور کارروائیاں نہیں بلکہ آپریشن کر رہا ہے غزب للحق کے نام سے، اور کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں، کسی قسم کی کنفیوژن، کوئی غلط فہمی نہیں، اور کلیئرٹی ہے کہ یہ اپنے مقاصد کے اصول تک آپریشن جاری رہے گا. تو یہ غلط فہمی بھارت کی بھی دور ہو چکی ہے، اور اگر رہتی ہے تو اس کو بھی دور کر لے. اگر پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو جو پاکستان افغانستان کو میں جو دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے اگر پانی روکا گیا تو جو سٹرکچر ہوگا، جو ڈیم بنے گا، اسے بھی پاکستان تباہ کرے گا. اجازت چاہتے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.